سورہ مبارکہ صافات کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیتیں مختصر ہیں مگر بات پوری ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بے تحقیق ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس بہت بڑی آزمائش کو مؤخر کر دیا ہے ایک بڑی قربانی پر۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصیبت اگر بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اہل بیت کے قریب چیز آئی ہے نا، وہ مصیبت آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے، مصیبت کوئی حسن ہے، مصیبت کوئی جمال ہے، مصیبت کوئی کمال کا ذریعہ ہے۔ مصیبت اگر اہل بیت کے قریب نہ آتی تو آج ہم بھی قریب نہ آتے۔ ساری دنیا میں جس کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اللہ کے بعد جس کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے وہ حسین ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بول رہا ہوں، جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ حسین کے دروازے پر آتے ہیں۔ ہندو عیسائی یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، عیسائی یہ ہندو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے مگر حسین کی نیاز کرتے ہیں۔ بہت سیدھی اس وقت بھی آئے ہوئے ہیں جی یہ ماشاءاللہ یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ہی ہیں۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک تو نہیں رہے نا بات؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں گے۔ جس کا سب سے زیادہ نام بعد از خدا لیا جاتا ہے، یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے مگر یہ اللہ کو مانتے ہیں جی، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کو اگر ایسے مان لیں جیسا نبی نے بتایا ہے تو 85 مسئلے حل ہو جائے۔ مگر امام حسین کو مانتے ہیں، امام کا احترام کرتے ہیں، امام کی نیاز کرتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں جب کربلا میں تھا تو مولا عباس کے حرم کے متولی نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں۔ حضرت آیت اللہ صافی، سید احمد صافی، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے لوگ ان سے ٹائم مانگتے ہیں اور ایک مہینے کا ٹائم ملتا ہے۔ بہرحال ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم ان کی خدمت میں گئے۔ تو میں نے کچھ پوچھا ان سے، تو انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں بڑی حسین باتیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ مولا عباس کی زرعی جب ہم کھولتے ہیں، پہلے تو یہ کہ پورے عراق کو مولا عباس کا مزار، مولا کی قبر قرضہ دے رہی ہے، یعنی حتیٰ امام حسین کے حرم کو بھی اگر کبھی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو مولا عباس کے حرم سے جاتا ہے۔ اور وہ فرما رہے تھے جب ہم زرعی کھولتے ہیں تو مولا عباس کی زرعی سے جو زیورات، سونا، رقم جو نکلتی ہے اس کے ساتھ فائلیں نکلتی ہیں کہ 20 ایکڑ زمین آسٹریلیا میں، 10 ایکڑ زمین ہندوستان میں، 5 ایکڑ زمین مثال کے طور پہ پاکستان کے فلاں شہر سے وہ فائلیں نکلتی ہیں۔ پھر ہمارے ملک کا سفیر وہاں کے سفیروں سے رابطہ کر کے ملک سے اور پھر اس کو ٹرانسفر کرواتا ہے جی۔ تو آج بھی اگر دنیا کو کوئی پال رہا ہے تو وہی جس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ سب سے زیادہ کیوں کربلا والوں سے میرا اور آپ کا پیار ہے؟ دنیا میں آپ سب سے زیادہ اگر مرید کسی کے دیکھیں گے نا تو وہ حسین مولا کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قسم بچی نہیں مظلومیت کی، کوئی قسم بچی نہیں آزمائش کی جسے حسین نے کمال پر نہ دکھایا۔ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 قسم کی آزمائشیں ہیں جو آپ کے اوپر اور میرے اوپر آ سکتی ہیں۔ ہر شخص پر 5 طرح کی قسمیں، 5 طرح کی آزمائشیں، امتحانات ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر آ سکتے ہیں، ہر شخص پہ آ سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فصلوں کی تباہی، مال کا لٹ جانا، والانفس، جانوں کا چلا جانا، والثمرات، اولاد کا مر جانا۔ خوف طاری ہوگا، ڈر لگے گا کسی چیز سے، یہ ایک آزمائش ہے۔ انسان اپنے آپ کو خوف کی کیفیت میں محسوس کرے گا، ڈر لگ رہا ہوگا کسی بھی چیز سے، وہ ایک آزمائش ہے۔ اور اگر مجھے پہلے سے پیپر میرا آؤٹ ہو گیا ہو
جی آج کل تو امتحانات میں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو وہ انتظامیہ کا عیب شمار کیا جاتا ہے. اللہ نے 1400 اچھا آج جدید نظام تعلیم والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے اچھی تعلیم ان ممالک میں اور ان اداروں میں ہے جہاں اوپن بک ٹیسٹ کا تصور ہے. یعنی شاگرد کے سامنے کتاب رکھ دی جاتی ہے اور اسی کتاب سے بنا ہوا پیپر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کتاب سامنے رکھی ہے، اس پیپر کو حل کرو. چیٹنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کتاب ہی دے دیتا ہے استاد امتحان لینے والا، اور سسٹم ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں اس سے مسئلہ حل کرو. وہ پیپر دیکھتا ہے، کتاب میں سے دیکھ کر اس کو حل کر رہا ہوتا ہے. یہ اوپن بک ٹیسٹ کا جو تصور اور ایک نظام ہے تعلیمی دنیا میں آج. اچھا ہمارے یہاں تو یہ رائج مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید آئندہ بھی 50 سال میں یہ نظام آئے گا ہمارے یہاں. بعض ممالک میں یہ کامیاب نظام ہے. یہ جو کامیاب ترین اور جدید ترین نظام ہے نا اوپن بک ٹیسٹ کا تصور، اللہ نے 1400 سال پہلے یہی تصور دیا ہے. میں تمہیں پہلے ہی سے بتا دیتا ہوں تمہارا پیپر کیا آئے گا، تمہارے سوالات کیا آئیں گے. میں تمہیں سوالات پہلے سے بتا دیتا ہوں اور جواب بتانے کے لیے اہل بیت کو بھیج دیتا ہوں. تمہیں کسی مرحلے پر کوئی جواب ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ بتائیں. تمہاری تیاری بڑی اچھی کروائیں گے. یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس وقت مجلس میں تیاری کرنے آئے ہوئے ہیں. ایک بڑا امتحان آنے والا ہے، کسی کا کسی بھی وقت آ جائے گا، اور کسی بھی وقت آ جائے گا. اس امتحان کی تیاری کو مجلس اعضا کہا جاتا ہے. یہ ہم سب کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں. ہر ایک کا اپنا پیپر ہے، ہر ایک اپنے مطلب کا جواب لے کے جائے گا. جی لہٰذا اس مجلس کے اندر ایک خاص رونق ہے، خاص نور ہے، ایک خاص روحانیت ہے. سب سے بڑی ایک معنویت اور روحانیت کا ایک منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم سب اس وقت جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ جتنے بھی لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شش امامی ہو، 12 امامی ہو، جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کچھ دیر کے لیے تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. بس جب انسان بار بار دنیا سے ہاتھ اٹھانے کی مشق کرتا ہے تو علی کا پیارا ہو جاتا ہے. مولا علی کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. سب سے زیادہ جو اہل بیت کے قریب شے آئی ہے وہ مصیبت آئی ہے. لہذا مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. ہم نے 6ٹھی کلاس کے اندر ایک پویم پڑھی تھی. ہفتے کے دن پیدا ہوا جی، اتوار کے دن جوان ہوا، پیر کے دن شادی ہو گئی، منگل کے دن بوڑھا ہو گیا جی، بدھ کے دن ہارٹ اٹیک اور حادثہ ہوا، اور جمعرات کے دن ہاسپٹل گیا، اور جمعے کے دن دفنا دیا گیا. انسان 7 دنوں سے زیادہ تو رہتا ہی نہیں ہے. مگر اس پویم لکھنے والے نے تو کہا کہ 7 دن تک انسان رہتا ہے اور 7 دن میں زندگی اس کی تمام ہو جاتی ہے. مولا علی فرما رہے ہیں انسان تو 2 دن رہتا ہے. انسان کی زندگی میں تو دن ہی 2 ہیں. الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. یوم علیکا و یوم لکا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، ایک دن تمہارے خلاف جائے گا. مجھے تیار رہنا چاہیے کہ میرے لیے پریشانیاں بڑھنے والی ہیں. مجھے تیار رہنا چاہیے آج کل میرا دن اچھا آنے والا ہے. ایک دن اچھا، ایک دن پریشانیوں کا دن. کوئی وقت ایک جیسا نہیں رہتا میرے عزیزوں، میرے بچوں. بہت بڑا نام ہے محمود غزنوی، بڑا بادشاہ گزرا ہے بر صغیر اور اس خطے کا. ایران اور افغانستان سارا اس کے ہاتھ میں تھا. اس کا ایک نوکر تھا ایاز، جسے برابر میں بٹھاتا تھا، بڑا احترام دیتا تھا. بڑے بڑے وزیروں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو اعتراض ہوا کہ تم نوکر کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں یہ نوکر نہیں ہے، یہ بہت ذہین ہے، سمجھدار ہے. جس کے لیے بہت 2 مصرے بڑے مشہور ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. یہ محمود و ایاز، محمود غزنوی اور ایاز اس کا نوکر. ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ذہین ہے، محمود غزنوی نے اپنے سارے وزیروں سے کہا کہ کوئی ایک جملہ بتاؤ جو مجھے پریشانی میں بھی کام آئے اور جو مجھے خوشحالی میں بھی کام آئے. وہی ایک جملہ مجھے مصیبتوں میں بھی کام آئے اور وہی ایک جملہ مجھے خوشیوں میں بھی کام آئے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. وہ جملہ اس پہ پورا نہیں اترتا تھا کہ جملہ ایک ہی ہو اور خوشیوں میں بھی وہ جملہ کام آئے اور پریشانیوں میں بھی کام آئے. کہا ایاز تم بتاؤ، کوئی ایک جملہ بتاؤ. کہا حضور ایک ہی جملہ بتاؤں گا جو آپ کو ہمیشہ کام آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. خوشیوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پریشانیوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. بہت دیر لگا دی میں نے تمہید مکمل کرنے میں. مجھے بتائیے عاشور کا دن، کربلا کا دن، حسین کا دن گزر گیا یا نہیں گزرا؟ مولا حسین کی پریشانی کا دن گزر گیا. قیامت تک حسین حسین کا دن رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بتائیے وہ جو دن یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے لیے تھا وہ بھی گزرا یا نہیں گزرا؟ وہ جو ان کی بادشاہی کا زمانہ تھا وہ گزر گیا یا نہیں گزرا؟ وہ بادشاہی کا زمانہ کتنا چھوٹا تھا
اور لعنت کا زمانہ کتنا لمبا ہے. اب مسلسل ان پر لعنت ہوتی رہے گی جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیا کہنا سید، کیا کہنا. اس پیغام کو اللہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہا ہے. اللہ کے بندے تو بہت گزرے ہیں مگر ابراہیم ابراہیم ہے. سلام علی ابراہیم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ حضرت ابراہیم پر سلام کر رہا ہے. اللہ جسے سلام کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ سلام اللہ کی طرف سے ہو، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اچھا، حضرت ابراہیم پر اللہ کا سلام ہے، اور ابراہیم سے بڑی قربانی جس حسین کی ہے اسے علیہ السلام نہیں بولیں گے؟ وہ کتنا بڑا سلام والا ہوگا وجود جو ابراہیم کی قربانی سے بڑی قربانی دے گا. سب سے بڑی قربانی بندگی کی تاریخ میں حضرت ابراہیم کی قربانی ہے. مال دے دیا اللہ کی راہ میں، جان دے دی اللہ کی راہ میں. آگ میں چلے گئے نا، ورنہ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کہتے تھے کہ میں نے جو کہا تھا میں اس سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرا جو نظریہ تھا میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اپنی بات سے ہاتھ اٹھاتا ہوں. کہتے کہ نہیں، میں نے جو کہا ہے اللہ وہی ہے کہ جو سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے. حضرت ابراہیم اپنی بات پہ کھڑے رہے، اپنی بات پہ ڈٹے رہے. سارا شہر نہیں، سارا ملک ایک طرف تھا اور اکیلا ابراہیم ایک طرف تھا. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پیغام ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اللہ ہو تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. وقت گزر جائے گا پھر تمہارا ہی ذکر ہوتا رہے گا، اور ایسا ذکر ہوتا رہے گا کہ دنیا کے جتنے پیسے والے لوگ ہیں، جتنی صحت والے لوگ ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے بغیر تو ان کا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا. انہیں حج کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور حج پہ جو جائے گا وہ ابراہیم کے تصور کے بغیر عبادت ہی نہیں کر پائے گا. ابراہیم کی یاد. مال دے دیا اللہ کی راہ میں، جان دے دی حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں. آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو ٹوکری میں رکھ کر. آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ کوئی قریب جا کر پھینک بھی نہیں سکتا تھا. 4 آدمی حضرت ابراہیم کے ہاتھ پیر پکڑ کے آگ میں پھینکتے تو کوئی اتنا قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. تو ایک ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا گیا، منجنیق کے اندر رکھ کر، اور پھر اس کی رسی چھوڑی گئی تو وہ ٹوکری اڑتی بھی جا رہی ہے حضرت ابراہیم کی. اور جیسے ہی آگ کی طرف حضرت ابراہیم جانا شروع ہوئے اور وہ ٹوکری جانے لگی تو پھر یہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے مگر فرشتوں میں کوہرام بپا تھا. اور فرشتوں نے جمع ہو کر اللہ سے کہا، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. یعنی اللہ کا خلیل جلایا جا رہا ہو، اس وقت کی حجت خدا کو جلایا جا رہا ہو، اور اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آئے، زمین پہ زلزلہ نہ آئے، آسمان سے کوئی جو ہے وہ عذاب نازل نہ ہو. فرشتوں نے یہ التجا کی، یا اللہ تیرا ابراہیم جلایا جا رہا ہے. اب یہ وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر اتنا ہی مقام امام حسین کا تھا تو جب کربلا میں ایسا کچھ ہو رہا تھا تو اللہ نے عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ اب جواب لیتے جائیں اس کا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا، اے جبریل تم جا کر خود پوچھ لو کہ میرا خلیل کیا چاہتا ہے. یعنی اللہ آسمان سے عذاب اور زمین سے عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک اللہ کا بندہ نہ بولے. اور جو اللہ کا بندہ ہو جائے گا وہ اللہ کی مخلوق کو کیسے برباد کرے گا؟ وہ اللہ کی مخلوق کو کیسے تباہ کرے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا؟ جبریل نے جا کر کہا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم. ابراہیم جا رہے ہیں آگ میں، یا اللہ تیرا ابراہیم جلایا جا رہا ہے. جاؤ جبریل جا کے پوچھو. حضرت جبریل نے جا کر کہا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم. اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب اگر فرض محال تو فرض محال نہیں ہے نا. میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بچاؤ، ہمیں آگ سے بچاؤ. حضرت ابراہیم سے جبریل پوچھ رہے ہیں، حل لک حاجۃ، کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. اطمینان قلب تو دیکھیے، سکون تو دیکھیے. پریشانیاں جب بڑھنے لگتی ہیں تو اول فول بولنے لگتا ہے آدمی، اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، ہاں مگر تم سے نہیں ہے. تو جبریل نے کہا، پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو، میں جا کر پہنچا دیتا ہوں تمہارا پیغام. تو حضرت ابراہیم کا جواب سنیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، علمہ بحالی یغنی عن سوالی. وہ میرے حالات کو جانتا ہے، اب میری کوئی حاجت ہی باقی نہیں ہے. اطمینان قلب. جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم میری مرضی پر راضی ہے، میری رضا پر راضی ہے، اور ابراہیم مخلوق کو برباد نہیں کرنا چاہتا، تو فوراً آواز دی آگ کو، یا نارو کونی بردن و سلاما. اے آگ ٹھنڈی پڑ جا میرے ابراہیم پر. آگ بھڑک رہی تھی، ابراہیم اس میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے. خبردار، ہر نظر آنے والی شے وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہو. نظر یہ آگ آ رہی ہے مگر ہے گل گلزار. اور یہ پیغام بھی ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا کہ اللہ کی خاطر مرنے میں ہی تو حیات ہے. جو لوگ اللہ کی خاطر مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہ جاتے ہیں. ابراہیم نے اپنی جان دے دی، ابراہیم نے مال دے دیا. سب سے بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم نے دی وہ ہے اولاد کی قربانی. خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. چھری چلانے کا خواب کیونکہ نبی کا تھا لہٰذا وحی کا درجہ رکھتا ہے.
نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، صادق سچے خواب ہوتے ہیں۔ اگر بتایا میں نے دیکھا کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بابا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو صابر پایا، تیاری کر لی کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤں گا۔ ابھی 2 دن بعد آپ اس قربانی کی یاد کے اندر قربانی بھی کریں گے اور خطبہ بھی سنیں گے اور نماز عید میں بھی جائیں گے۔ عجیب عید کا دن ہے کہ جس دن ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے قربانی دی ہے جی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا لی۔ چھری جب چلاتے تھے مولانا تو وہ چھری چلتی نہیں تھی، سیدھی بھی ہوتی تھی، تیز دھار بھی تھی، مگر چلتی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا، پٹی کھولی، پٹی باندھی ہوئی تھی آنکھوں پر، پٹی کھولی، دیکھا تو چھری الٹی ہے۔ پھر اسے سیدھا رکھا، پھر چلایا، پھر نہیں چلی، پھر پٹی کھول کے دیکھا تو الٹی تھی۔ تعجب ہونے لگا، میں سیدھا رکھتا ہوں یہ الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ جی، حضرت ابراہیم نے پھر چھری سے کہا، میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا ولی کسی پتھر سے بولے اور جواب نہ دے، اللہ کا ولی کسی لوہے کے ٹکڑے سے بولے اور وہ جواب نہ دے۔ یہ حضرت ابراہیم چھری سے کہہ رہے ہیں میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چھری بولنے لگی، کہنے لگی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل ہمیں امر کرتا ہے اور جلیل ہمیں روک دیتا ہے۔ کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہو رہی؟ تو کیوں روک دیتا ہے چھری کو؟ تو آواز قدرت آئی ہے، ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تم گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، خون بہتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، انہیں محسوس ہوا کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے، چھری چل گئی ہے۔ اطمینان کے ساتھ جب ہوا نا کہ اب اس کا روح پرواز کر گئی ہوگی، تو پٹی کھولی آنکھوں سے تو کیا دیکھا؟ برابر میں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں، ہم نے تم سے یہ قبول کر لیا ہے، مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ایک اور بڑی قربانی چاہتے ہیں، اسے مؤخر کر رہے ہیں، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پسر یعنی علی کا بیٹا، علی کا پسر حسین۔ بابا نقطے کا، بے کا نقطہ، اور بیٹا مانیے ذبح عظیم۔ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ قربانی کس سے لے رہا ہے اللہ؟ حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ حسین ابراہیم کی اولاد ہے۔ دونوں اللہ کے بندوں میں ایک بہت موٹا سا فرق ہے۔ ابراہیم سے مال لے کر واپس کر دیا، جان لے کر آگ میں واپس کر دی، جلی نہیں جان، گئے نہیں حضرت ابراہیم۔ بیٹا اللہ نے لیا اور ابراہیم کو واپس کر دیا، یہ ہے ابراہیم کی قربانی اور وہ ہے حسین کی قربانی۔ دونوں میں فرق موٹا سا یہ ہے عزیزو، آپ تصور کریں اپنے اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو آپ ٹافی لا کر دیں، یہ بچہ ٹافی کا ریپر کھول کے کھانے لگے تو آپ مانگ لیں ذرا اس سے کہ بیٹا مجھے دے دو، یہ بچہ نہیں دے گا آپ کو، اس کے مزاج میں سخاوت نہیں ہے، یہ پیدائشی کنجوس ہے، یہ تو مجلسوں میں آئے گا تو سخی بنے گا، یہ اہل بیت کو سنے گا تو سخی بنے گا۔ یہ بچہ آپ کو آپ کی دی ہوئی ٹافی نہیں دے گا، اور اگر آپ نے لے لی اور اس نے دے دی، اور آپ فرض کیجئے اس نے دے دی اور آپ نے لے لی اور آپ نے کھا لی تو سب مذمت کریں گے بچے کی ٹافی کھا گئے، کتنا ہی آپ کہتے رہیں کہ میں نہیں دلوائی تھی، مگر سارا معاشرہ کہے گا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے۔ یعنی 2 سال کا 3 سال کا بچہ آپ کو ٹافی دے اور آپ کھا جائیں تو سارا محلہ مذمت کرے، یہی بچہ جب افسر لگے گا، یہی بچہ جب گورنر لگے گا، یہی بچہ جب کاروبار کر کے بڑا تاجر بن جائے گا، 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد تو یہ آپ کو گاڑی خرید کر دے گا، آپ لے لیں گے، کپڑے لالا کے دے گا، آپ لے لیں گے، آپ کو سہولتیں فراہم کرے گا، آپ لے لیں گے۔ 30 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 30 سال کے بعد آپ نے اسے گاڑی لے لی، اس وقت میں مذمت کرتے تھے لوگ، آج لوگ تعریف کر رہے ہیں، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی۔ یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور حسین علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جان مال اولاد نہیں لی اور حسین سے جان مال اور اولاد لے لی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ وہ بندگی کا بچپنا تھا، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ سب کچھ اللہ حسین کا رکھ لے گا اور سب کچھ حسین کو دے دے گا۔ ایک قطرہ اشک، اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ آمادہ ہیں رونے کے لیے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ میں ایک قطرہ اشک ضرور آ جائے۔ یہ جو ایک قطرہ ہے نا آنسوؤں کا، یہ اگر دل سے اور یہ اگر احساسات اور جذبات کے ساتھ باہر آتا ہے تو یہ ایک قطرہ جنت دلوا سکتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ رونے سے جنت مل جائے گی؟ اللہ اکبر، بات رونے کی نہیں ہو رہی، حسین پہ رونے کی ہو رہی۔ رونے سے جنت کو ملے گی، مگر حسین پہ رونا اور عام رونے میں فرق ہے۔
جب امام حسین کے نام پر آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو یہ کچھ دیر کے لیے فرش پہ بیٹھا ہوا انسان عرش سے جڑ جاتا ہے، یہ یہاں کا وہاں سے تعلق ہو جاتا ہے، یہ نور سے جڑنے والا وجود ہے جو حسین پہ رو رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا، جیسے ابھی کچھ آوازیں آئی ہیں، ابھی کچھ پہلے مولانا مصائب پڑھ رہے تھے تو آپ رو رہے تھے، جب کوئی ایسے بلند آواز سے روتا ہے نا تو وہ مورد نگاہ ہوتا ہے امام سجاد کا، وہ مورد نگاہ ہوتا ہے امام زین العابدین کا، وہ مورد نگاہ ہوتا ہے امام باقر و صادق کا۔ میرے مولا صادق مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں بلند آواز سے رونے والوں پر۔ اور تھوڑا سا پیچھے جائیے، میں نے نبی کا ایک فرمان سنا، پڑھا، سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پھر آنکھوں میں آنسو لا کے فرمانے لگے جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا۔ ہم ذاکروں کو پیغام دیا ہے مولا نبی نے، تم مجمع کو دیکھ کر مجلس نہ پڑھا کرو، 10 آدمی ہوں تب بھی مجلس پڑھ لیا کرو، 3 آدمی ہوں تب بھی مجلس پڑھ لیا کرو۔ فرما رہے میرے حسین پہ جس نے 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پھر فرمایا جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، ایسا کچھ حسین کی مصیبت کو بیان کیا گیا، 3 لوگ رو پڑے، میں اس ذاکر کے ساتھ محشر میں کھڑا ہوں گا۔ سنیں گے حسین کی مظلومیت، نبی روئے اور فرمایا جس نے حسین پہ 1 آدمی کو رلایا میں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حسین مولا کے ساتھ کربلا میں کوئی کھڑا نہیں تھا، جس کے ساتھ کربلا میں کوئی کھڑا نہ ہو